بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ نمبر 27۔ سب میں پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہوئے، اور سب میں پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے یعنی کہ کافروں کی طرف بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے 950 برس ہدایت فرمائی، جیسا کہ اللہ رب العزت سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عامًا، اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 950 سال رہا۔ تو سب میں پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے انہوں نے 950 برس ہدایت فرمائی، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے 950 برس ہدایت فرمائی۔ ان کے زمانے کے کفار بہت سخت تھے، ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے، استہزاء کرتے، استہزاء یعنی کہ ہنسی مذاق ٹھٹھا کرتے۔ اتنے عرصے میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے۔ باقیوں کو جب ملاحظہ فرمایا کہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں، یعنی کہ اصلاح قبول کرنے والے نہیں، باقیوں کو جب ملاحظہ فرمایا کہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں، اصلاح قبول کرنے والے نہیں، ہٹ دھرمی اور کفر سے باز نہ آئیں گے، مجبور ہو کر اپنے رب کے حضور ان کے ہلاک کی دعا کی۔ طوفان آیا اور ساری زمین ڈوب گئی، صرف وہ گنتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لے لیا گیا تھا بچ گئے۔ عقیدہ نمبر 28 ہے انبیاء کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں، کہ خبریں اس باب میں مختلف ہیں، یعنی انبیاء کرام کی کوئی خاص تعداد معین کر دینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ خبریں اس باب میں مختلف ہیں، یعنی کہ جو ہے مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ کسی میں 1,24,000 انبیاء کرام کی تعداد بتائی جاتی ہے، اور کسی میں انبیاء کرام کی تعداد 2,24,000 بتائی جاتی ہے، کم و بیش۔ تو انبیاء کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں، کہ خبریں اس باب میں مختلف ہیں، اور تعداد معین پر، کسی خاص تعداد پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے، امکان ہے۔ اگر کوئی خاص تعداد پر ہم ایمان رکھیں، مثلا ہم کہیں کہ انبیاء کرام کی جو تعداد ہے وہ مثلا 1,24,000 ہے، ٹھیک ہے، اور انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 نہ ہو، بلکہ 1,24,000 سے زیادہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ انبیاء کرام جو 1,24,000 کے بعد ہوں گے، ان انبیاء کرام کو نبوت سے خارج ماننا لازم آئے گا۔ ایسے ہی مثلا ہم کہیں کہ انبیاء کرام کی تعداد جو ہے وہ 2,24,000 ہے، اور حقیقتاً انبیاء کرام کی تعداد جو ہے وہ 2,24,000 نہ ہو، بلکہ 2,24,000 سے زائد ہو یا 2,24,000 سے کم ہو، تو حقیقت میں اگر 2,24,000 سے کم ہوئی تعداد اور ہم 2,24,000 تعداد پر ایمان رکھیں، تو ایسی صورت میں جو 2,24,000 تعداد ہے نہیں، مثلا 1,24,000 تعداد ہے اور ہم 2,24,000 تعداد پر ایمان رکھیں، تو ایسی صورت میں 1,24,000 سے آگے کی جو تعداد ہوگی اس ساری تعداد میں ہم غیر انبیاء کو نبی مانیں گے، اور یہ درست نہیں ہے۔ تو کسی معین تعداد پر ایمان رکھنے میں
نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے، غیر نبی کو نبی جاننے کا امکان ہے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی تعداد جو ہے وہ کم و بیش 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 ہے۔ معین تعداد نہیں کہتے ہم، 1,24,000 معین یا 2,24,000 معین تعداد انبیاء کرام کی ہے، ایسا نہیں کہتے ہیں، بلکہ کم و بیش 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام کی تعداد ہے، یہ کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ اعتقاد چاہیے کہ اللہ عز و جل کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ عقیدہ نمبر 29 ہے نبیوں کے مختلف درجے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور تحقیق ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی۔ اور سورہ بقرہ میں ہے تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن میں ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ تو نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب میں افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب میں افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، اور یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین، انس و ملک، جن و جمیع مخلوقات الہی سے افضل ہیں۔ تکمیل الایمان میں ہے افضل الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ فرمودہ انا سید ولد آدم ولا فخر، در عرف بمعنی نوع انسان آید تا آدم، نیز در مفہوم آ داخل بود، و حدیث آدم ومن سوا آدم ومن دونہ تحت لوائی، در مقصود ظاہر تر و صریح ترست، فضیلت بعد ازاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام راست، و بعد از و موسیٰ و عیسیٰ و نوح علیہم السلام راست، و این پنج تن اولو العزم اند کے بزرگ ترین و فاضل ترین رسولند، و صبر و مجاہدہ ایشاں در راہ حق از ہمہ بیشترست، یعنی نبیوں میں سب سے افضل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور کوئی فخر نہیں۔ اور آدم عرف میں نوع انسانی کے لیے جس میں سیدنا آدم علیہ السلام بھی داخل ہیں بولا جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آدم اور ان کے سوا میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، آدم اور ان کے سوا سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت مطلقہ کے مقصد میں ظاہر تر اور بہت صریح ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد صاحب فضیلت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ اور نوح علیہ السلام ہیں، اور یہ پانچوں حضرات اولو العزم ہیں جو سب رسولوں اور نبیوں میں افضل اور بزرگ تر ہیں۔ راہ حق میں ان کا صبر اور مجاہدہ سب سے زیادہ ہے۔ تو سب میں
افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل، بس تم صبر کرو جیسا صبر کیا اولو العزم رسولوں نے۔ تو ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، یعنی بلند و بالا عزت و عظمت اور حوصلے والے مرسلین۔ اور یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین انس و ملک و جن و جمیع مخلوقات الہی سے افضل ہیں۔ جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں بلا تشبیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امتوں میں سے ہو جو امتیں لوگوں کے لیے بھیجی گئیں، یعنی تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو۔ تو تمام رسولوں کے سردار سب سے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں بلا تشبیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل۔ عقیدہ نمبر 30 ہے تمام انبیاء اللہ عز و جل کے حضور عظیم وجاہت و عزت والے ہیں، عظیم وجاہت و عزت والے ہیں، بڑے مرتبے اور عزت والے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ تو تمام انبیاء اللہ عز و جل کے حضور عظیم وجاہت و عزت والے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوہڑے چمار کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے، جیسا کہ تقویت الایمان میں اسماعیل دہلوی کہتا ہے۔ اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے، معاذ اللہ۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوہڑے چمار کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، تو اللہ نے موسیٰ کا اس شے سے بری ہونا دکھا دیا جو انہوں نے کہا تھا، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والا ہے۔ تو تمام انبیاء اللہ عز و جل کے حضور عظیم وجاہت و عزت والے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوہڑے چمار کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ آگے دیکھیں عقیدہ نمبر 31، نبی کے دعوی نبوت میں یعنی نبی ہونے کے دعوے میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا یعنی اپنے سچے ہونے کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے۔ محالات عادیہ یعنی وہ باتیں جو عادتاً محال ہوتی ہیں، ان باتوں کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے اور منکروں کو اس کے مثل کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ عز و جل اس کے دعوے کے مطابق امر محال عادی یعنی وہ بات جو عادتاً محال ہوتی ہے اس کو ظاہر فرما دیتا ہے، اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اس عقیدے میں صاحب بہار شریعت نے معجزے کی تعریف کی ہے۔ معجزہ جو ہے
یہ اعجاز سے بنا ہے۔ اعجاز کا معنی آتا ہے عاجز کرنا، وہ کام جس کے مقابلے سے بلکہ اس کی سمجھ سے خلق عاجز ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں معجزہ ہر وہ عجیب و غریب خلاف عادت کام ہے جو دعوی نبوت کرنے والے کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ تو نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا اور منکروں کو اس کے مثل کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ عز و جل اس کے دعوے کے مطابق امر محال عادی ظاہر فرما دیتا ہے اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو۔ صالح علیہ السلام کا ناقہ جو ہے یہ آپ کا معجزہ تھی۔ اللہ رب العزت نے اس ناقہ کے بارے میں، اس اونٹنی کے بارے میں سورہ اعراف میں بیان فرمایا ہے۔ اونٹنی کا واقعہ جو ہے سورہ اعراف میں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا۔ قال، کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی۔ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا ناقہ ہے۔ لکم آیۃً فذروھا تأکل فی ارض اللہ، تمہارے لیے نشانی ہے یہ، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے۔ ولا تمسوھا بسوء فیأخذکم عذاب علیم، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آ لے گا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے ناقے کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ ہم اختصاراً اس واقعے کو آپ کے سامنے بیان کی دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم سمود کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ اور صرف اسی کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ عبادت کا مستحق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا معبود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر بھی سمجھایا کہ اے قوم سمود، تم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد ان کا جانشین بنایا، قوم عاد کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر کے تمہیں ان کی جگہ بسایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں رہنے کو جگہ عطا کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تم گرمی کے موسم میں آرام کرنے کے لیے ہموار زمین میں محلات بناتے ہو اور سردی کے موسم میں سردی سے بچنے کے لیے پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے ہو۔ تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں کفر اور گناہ کرنے سے بچو کہ گناہ، سرکشی اور کفر کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور اللہ عز و جل کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے یہ باتیں اپنی قوم سمود سے کہیں تو قوم سمود کا جو سردار تھا جندہ بن عمرو، اس نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پہاڑ کے اس پتھر سے فلاں فلاں صفات کی اونٹنی ظاہر کریں۔ اگر آپ ایسا کر دیتے ہیں اور ہم اگر آپ کا یہ معجزہ دیکھ لیں گے تو آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے
ان لوگوں سے ایمان کا وعدہ لے کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تو جو ہے سب کے سامنے وہ پتھر جس سے انہوں نے اونٹنی کے نکالنے کا مطالبہ کیا تھا وہ پتھر پھٹا، اور اس پتھر میں سے اسی شکل و صورت کی پوری جوان اونٹنی جو ہے وہ نمودار ہو گئی، اور پیدا ہوتے ہی اس نے بچہ جن دیا۔ جب اس معجزے کا ظہور ہوا تو یہ معجزہ دیکھ کر کے جو جندہ وہ اپنے خاص لوگوں کے ساتھ میں حضرت نوح علیہ السلام کے دست مبارک پر ایمان لے آیا، جبکہ اس کے ساتھ میں جو باقی لوگ تھے وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور کفر پر قائم رہے۔ تو وہ جو اونٹنی کی پیدائش تھی وہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھی، اور اس اونٹنی کی پیدائش سے مزید معجزات کا بھی ظہور ہوتا تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ جو اونٹنی تھی وہ اونٹنی نہ تو کسی کی پیٹھ میں رہی تھی اور نہ ہی کسی کے پیٹ میں رہی تھی، اور نہ ہی کسی نر سے پیدا ہوئی تھی اور نہ ہی کسی مادہ سے پیدا ہوئی تھی، نہ حمل میں رہی تھی، نہ اس کی خلقت جو ہے وہ تدریجاً کمال کو پہنچی تھی، بلکہ طریقہ عادیہ کے خلاف وہ پہاڑ کے ایک پتھر سے دفعتاً پیدا ہوئی تھی۔ تو اس کی جو وہ پیدائش تھی وہ ایک معجزہ تھی۔ دوسرا یہ کہ وہ ایک دن تو پانی پیتی تھی اور دوسرے دن جو ہے وہ پورا قبیلہ سمود پانی پیتا تھا، تو یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ ایک اونٹنی جو ہے ایک قبیلے کے برابر پانی پی جایا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کے پینے کا جو دن ہوتا تھا اس کے پینے کے دن اس کا دودھ دوہا جاتا تھا، اور وہ اتنا ہو جاتا تھا کہ تمام قبیلے کو کافی ہو جاتا تھا، اور جو پانی ہوتا تھا پانی کے قائم مقام ہو جایا کرتا تھا، تو یہ بھی معجزہ تھا۔ چوتھا یہ کہ تمام وحوش اور تمام حیوانات جس دن اس ناکے کی باری ہوتی تھی اس روز پانی پینے سے باز رہتے تھے، صرف وہی پانی پیا کرتا تھا، تو یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پیدائش سے کئی معجزات کا ظہور ہوتا ہے۔ بہرحال تو نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا اور منکروں کو اس کے مثل کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ عز و جل اس کے دعوے کے مطابق امر محال عادی ظاہر فرما دیتا ہے، اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا ناقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ ہو جانا اور ید بیضا، یہ دونوں عصے کا سانپ ہو جانا اور ید بیضا یہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ سانپ ہو جاتا تھا، اور ید بیضا، ید کا معنی آتا ہے ہاتھ اور بیضا کا معنی آتا ہے سفید، ید بیضا سفید ہاتھ، روشن ہاتھ، یہ بھی ید بیضا کا جو معجزہ تھا یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ آپ کا عصا سانپ ہو جاتا تھا، عصا لاٹھی، تو یہ جو لاٹھی تھی، لاٹھی عصا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی، اور اس کا جو سر تھا اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں، اور وہ عصا و لاٹھی جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ میں لے کر کے آئے تھے، جیسا کہ تفسیر ساوی میں ہے وَآدَمُ مَعَهُ أُنزِلَ الْعُودُ وَالْعَصَا لِمُوسَى مِنَ الْعَاصِ النَّبَاتِ الْمُكَرَّمِ وَأَوْرَاقُ تِينٍ وَالْيَمِينُ بِمَكَّةَ وَخَتْمُ سُلَيْمَانَ النَّبِيِّ الْمُعَظَّمِ، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ
عود یعنی خوشبودار لکڑی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ پانچوں چیزیں جنت سے اتاری گئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے کا سانپ ہو جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، لاٹھی تھا، وہ سانپ بن جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا تھا، اور اس نے اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا۔ اور اس میلے کے ازدحام میں، اس میلے کی جو بھیڑ تھی، اس میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجموعہ تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جو جادو کی جو لاٹھیاں تھیں ان لاٹھیوں کو اور رسیوں کو پھینکا، تو جیسے ہی انہوں نے ان لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو وہ ایک دم سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکارے مار کر دوڑنے لگیں، اور جو مجمع تھا وہ یہ حالت دیکھ کر کے خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر کے ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور اپنی فتح کے غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے، اور بدمست ہو کر کے جو ہے وہ جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے۔ اچانک جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدائے تعالیٰ کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا۔ جیسے ہی آپ نے اپنی لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈالا تو آپ کی جو لاٹھی تھی، آپ کا جو عصا تھا، وہ ایک بہت بڑا اور نہایت ہی ہیبت ناک اژدہا بن گیا، اور اس نے وہ جو جادوگروں کے جو سانپ تھے ان تمام سانپوں کو نگل لیا۔ یہ جب معجزہ جادوگروں نے دیکھا تو ان تمام جادوگروں نے اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور با آواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہم السلام کے رب پر ایمان لائے۔ چنانچہ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان تکون اول من القا، بولے اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں۔ قال، موسیٰ نے کہا، بل القوا، بلکہ تم ہی ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، تو ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں۔ فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ قلنا، ہم نے کہا، لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے فرمایا ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے، اور ڈال تو دے جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے، اور ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا جو وہ بنا کر کے لائے ہیں، تو وہ جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا کہیں آوے۔ تو سب جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قالو، اور بولے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے اس پر جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے عصے کے سانپ بن جانے کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے کا سانپ ہو جانا، اور ید بیضا، ید بیضا یعنی کہ روشن اور چمکدار ہاتھ، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تھے تو
ایک دم آپ کا ہاتھ جو ہے وہ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا۔ پھر جب دوبارہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال دیتے تھے تو آپ کا ہاتھ پھر ویسے ہی اپنی اصلی حالت پر ہو جایا کرتا تھا۔ اس معجزے کو قرآن پاک نے کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں بھی اس کو بیان فرمایا ہے، چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاضْمُمْ يَدَكَ فِي جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا، خوب سفید نکلے گا بے کسی مرض کے، ایک اور نشانی کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے کا صاف ہو جانا اور ید بیضا یعنی کہ سفید ہاتھ، چمکدار ہاتھ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے رات اور دن میں آفتاب کی طرح نور نکلتا تھا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے کا صاف ہو جانا اور ید بیضا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جلا دینا اور مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینا، مردوں کو جلا دینا یعنی کہ زندہ کر دینا، اور مادر زاد یعنی پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینا کہ سورہ آل عمران میں ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مادر زاد اندھے کو اور کوڑی والے کو شفا دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جلا دینا یعنی زندہ کر دینا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا تھا۔ ایک آزر کو، جس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مخلصانہ محبت تھی۔ اس کا بیان یہ ہے کہ جب آزر کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے اس بات کو بیان کیا، آپ کو اس بات کی اطلاع دی، مگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3 روز کی 3 دن کی مسافت کے فاصلے پر تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کے انتقال کو 3 دن ہو چکے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بہن سے فرمایا ہمیں اس کی قبر پر لے چل۔ وہ لے گئی۔ تو جیسے ہی آپ اس کی قبر پر گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور آپ نے دعا فرمائی تو آپ کی دعا سے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا، اور جو ہے وہ ایک مدت تک زندہ رہا اور اس کے یہاں اولاد وغیرہ بھی ہوئی۔ تو ایک تو آزر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تھا، دوسرا ایک بڑھیا تھی، اس بڑھیا کے لڑکے کو جس کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا رہا تھا اس کو آپ نے زندہ کیا تھا۔ جب وہ جا رہا تھا اس کا جنازہ تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، جیسے ہی آپ نے دعا فرمائی تو وہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہونے کے بعد جو لوگ جنازہ اٹھائے ہوئے تھے ان جنازہ اٹھانے والوں کے کندھوں سے اتر پڑا اور کپڑے پہنے اور گھر آ گیا، پھر زندہ رہا اور اس کے یہاں بھی اولاد وغیرہ ہوئی۔ تو دوسرا تو بڑھیا کے لڑکے کو آپ نے زندہ فرمایا تھا۔ تیسری ایک لڑکی تھی جو شام کے وقت مری اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کو زندہ کیا۔ چوتھے سام بن نوح تھے، سام بن نوح علیہ السلام تھے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تھا۔ سام بن نوح علیہ السلام جن کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے، لوگوں نے جو ہے خواہش کی کہ آپ ان کو زندہ کریں، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی نشاندہی سے جو ہے ان کی قبر معلوم کی، ان کی قبر پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سامنے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے عجب روح اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بات سن۔ یہ سنتے ہی وہ مرعوب اور خوف زدہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اس کی دہشت سے ان کے جو سر کے بال تھے وہ آدھے بال سفید ہو گئے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے
اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف سے بچائیں، ان کو دوبارہ سکرات موت کی تکلیف نہ ہو اور اس کے بغیر جو ہے انہیں واپس کیا جائے۔ چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو 4 لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تھا۔ مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینا یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ کوڑیوں کو آپ اور مادرزاد اندھوں کو آپ شفا دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مریض کو بھی شفا دے دیتے تھے جس کا برس بدن میں پھیل چکا ہوتا تھا، اور جو بڑے بڑے اطباء ہوتے تھے، بڑے بڑے طبیب و معالجین ڈاکٹرز ہوتے تھے، وہ اس مریض کے علاج سے عاجز ہو جایا کرتے تھے، آپ اس مریض کو بھی شفا دے دیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا علم تھا، اور طب کا علم اس زمانے میں انتہائی عروج پر تھا، اور طب کے جو ماہرین تھے وہ علاج کے معاملے میں بڑی مہارت رکھا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی قسم کے معجزے دیے گئے، اور ان جو لوگ تھے ان کو اسی ٹائپ کے اسی قسم کے معجزے دکھائے گئے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ طب کے طریقے سے جس کا علاج ممکن نہیں ہے اس کو تندرست کر دینا یقیناً معجزہ اور نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50 ہزار مریضوں کا اجتماع ہو جایا کرتا تھا۔ ان میں جو چل کر آ سکتا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اور جسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اس کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور اس کے حق میں دعا فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی دعا سے جو ہے وہ درست تندرست ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو جلا دینا اور مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینا، اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے تو بہت ہیں۔ مرآت المناجی میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں گزشتہ انبیاء کرام کو 1 یا 2 معجزے عطا ہوئے تھے، لیکن حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہزارہ معجزے عطا ہوئے۔ کسی نبی کے ہاتھ میں معجزہ تھا، کسی کی سانس میں معجزہ تھا، کسی کی آنکھ میں، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تو بہت ہیں۔ عقیدہ نمبر 22، جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کرے، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے غیر نبی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ دعویٰ کر کے کوئی محال عادی اپنے دعوے کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا۔ محال عادی یعنی وہ بات جو عادتاً محال ہوتی ہے وہ اپنے دعوے کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا، ورنہ سچے جھوٹے میں فرق نہ رہے گا۔ فائدے میں کہا ہے نبی سے جو بات خلاف عادت قبل نبوت ظاہر ہو اس کو ارحاس کہتے ہیں۔ معجزہ آپ نے سمجھ لیا، اب یہاں ارحاس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ نبی سے جو بات خلاف عادت قبل نبوت ظاہر ہو اس کو ارحاس کہتے ہیں، اور اگر بعد نبوت ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور ولی سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور عام مومنین سے جو صادر ہو اسے معونت کہتے ہیں، اور بے باک فجار یا کفار سے ان کے موافق ظاہر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں، اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو اہانت ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیں آپ لوگ۔ دیکھیں، نبی سے اگر دعوی نبوت سے پہلے کوئی خلاف عادت بات صادر ہوتی ہے، اس سے بھی پہلے آپ سمجھیں کہ اگر کوئی خلاف عادت بات یعنی عادتاً ویسا نہ ہوتا ہو، ہے نا، تو اگر ایسی کوئی بات خلاف عادت ہو جو خود بخود ہو جائے، خود بخود بغیر کسی کے ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں قدرت الہی۔ ٹھیک ہے، وہ خلاف عادت بات جو خود بخود ظاہر ہو اس کو کہتے ہیں قدرت الہی۔ اور اگر کوئی خلاف عادت بات کسی نبی سے دعوی نبوت کے بعد ظاہر ہو تو اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور اگر کوئی خلاف عادت بات نبی سے
दावे नबुव्वत से पहले सादिर हो तो उसको कहते हैं इरहास। और अगर कोई खिलाफ आदत बात किसी वली से सादिर हो तो उसको कहते हैं करामत। और अगर कोई खिलाफ आदत बात आम मोमिनीन से सादिर हो तो उसको कहते हैं मऊनत। और अगर कोई खिलाफ आदत बात बेबाक फुज्जार या कुफ़ार से सादिर हो और वो खिलाफ आदत बात तो उनके मुआफ़िक हो, मतलब जैसा वो करना चाहते हो वैसा ही हो, तो उसको कहते हैं इस्तिदराज। और अगर कोई खिलाफ आदत बात बेबाक फुज्जार या कुफ़ार से सादिर हो लेकिन वो उनके मुआफ़िक ना हो बल्कि उनके मुखालिफ हो, जैसा वो करना चाहते हो वैसा ना हो बल्कि उसका उलट हो, तो उसको कहते हैं इहानत। तो यही इस्तिलाहात यहाँ बयान की हैं कि नबी से जो बात खिलाफ आदत क़ब्ल नबुव्वत ज़ाहिर हो उसको इरहास कहते हैं, और वली से जो ऐसी बात सादिर हो उसको करामत कहते हैं, और आम मोमिनीन से जो सादिर हो उसे मऊनत कहते हैं। और बेबाक फुज्जार या कुफ़ार से यानी फाजिरों या काफिरों से जो उनके मुआफ़िक ज़ाहिर हो यानी जैसा वो करना चाहते हो वैसा ही हो उसको इस्तिदराज कहते हैं। और उनके खिलाफ ज़ाहिर हो यानी जैसा वो करना चाहते हो वैसा ना हो तो उसे इहानत कहते हैं, वो इहानत है। अक़ीदा नंबर 23 और देख लेते हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी अपनी कब्रों में उसी तरह बहयात हकीकी ज़िंदा हैं जैसे दुनिया में थे, खाते पीते हैं, जहाँ चाहें आते जाते हैं। तस्दीक़ वादा इलाहिया के लिए उनको एक आन को उन पर मौत तारी हुई, फिर बदस्तूर ज़िंदा हो गए। उनकी हयात शुहदा से बहुत अरफ़ा आला है, बहुत बुलंद है, बहुत आला है।